پھر وہ اپنا چیلنج جو ہے وہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مریم صفدر کہاں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ قبضہ گروپوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے لاہور پہنچ جاتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے باہر جھوٹ کی داستان سنانے کے لیے احتجاج کرنے پہنچ جاتی ہیں. لیکن وہی الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی مریم صفدر سے اور پرچی چیئرمین بلاول سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر آئے گئے کھاتوں کا حساب مانگ رہی ہے، اس کے ذرائع پوچھ رہی ہے، لیکن یہ یہاں پر آ کے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے. تو مریم صفدر اور بلاول، آپ اپنی روح پوشی کو ختم کریں اور الیکشن کمیشن کے سامنے خود آئیں اسکروٹنی کمیٹی کے اندر، اپنے کھاتوں کا ریکارڈ لے کر یہاں پر آئیں اور بتائیں کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے الحمدللہ ہماری پارٹی کے اکاؤنٹس کے اندر، پیپلز پارٹی نون لیگ کے اکاؤنٹس کے اندر یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ آیا ہے، جس کا آج تک آپ ابھی تک جواب جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکے. اسکروٹنی کمیٹی نے ان کی عدم تعاون کی باعث، اور اسکروٹنی کمیٹی نے بینکوں کو بھی لکھا ہے، اور بینکوں کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے، جو اگلی اسکروٹنی کمیٹی کے اندر سامنے رکھا جائے گا، جس کے اندر پتہ چلے گا کہ کس انداز سے جو انہوں نے ریکارڈ جمع کروایا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو بینکوں سے ریکارڈ آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن ان کے پاس دکھانے کو کوئی رسید نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ بڑے بڑے دعوے کر کے، بڑی بڑی باتیں کر کے ہمیشہ یہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن اس بار ہم ان کو دم دبا کر بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا جو ہے وہ ہم پیچھا کریں گے. اسکروٹنی کمیٹی میں ہم ان کا ہر صورت جو ہے ان کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کروائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جس گڑھے کے اندر یہ ہمیں گرانا چاہتے تھے اس کے اندر یہ خود گرے ہوئے ہیں. اور ان کی فارن فنڈنگ بھی نکلے گی، کک بیکس بھی نکلیں گی، جعلی اکاؤنٹس بھی نکلیں گے، چینی والے بھی نکلیں گے، پاپڑ والے بھی نکلیں گے، فلودے والے بھی نکلیں گے. صرف مریم اور بلاول الیکشن کمیشن ضرور آئیں اور اپنا حساب لے کر آئیں. اور یہ میں کتاب آج خاص طور کے اوپر لے کر آیا ہوں، فارن فنڈنگ کی تانے دینے والوں کو خاص طور کے اوپر میں مریم صفدر کے لیے یہ کتاب لے کر آیا ہوں. مریم صفدر صاحبہ یہ کتاب پڑھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 201 پڑھ لیں، بے نظیر بھٹو کی کتاب کی ریکنسیلیشن کا، کہ آپ کے والد نواز شریف نے اس ملک کے اندر سب سے پہلے فارن فنڈنگ کی بنیاد رکھی. سب سے پہلے $10 ملین جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے آپ نے لے کر بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں کو گرانے کے لیے، عدم اعتماد کے لیے آپ نے $10 ملین جو ہے وہ خرچ کیے. اور دوسری جانب جو فضل الرحمان ہیں ان کو کیسے ہم ان سے الگ کر سکتے ہیں؟ وہ فضل الرحمان تو ان کے بھی امام نکلے ہیں. چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب تو ببانگے دوہل اپنے دفاتر کے باہر تختیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پشاور کے اندر جو ان کا دفتر ہے، اس دفتر کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی معمر قذافی لیبیا سے آئی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک غیر ملک کا سربراہ وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو اپنے دفتر بنانے کے لیے بھی فنڈ دے رہا ہے، اور اس پہ بڑا فخریہ انداز سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ معمر قذافی کی طرف سے آیا ہے. تو یہ بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ کی. حافظ حسین احمد صاحب انکشافات کر چکے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن جو 24 فروری کو ان کو نوٹس جاری ہوا ہے، اس میں حافظ حسین احمد صاحب کو بھی بلا لیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، مولانا شرانی کو بھی بلا لیں، شجاع الملک کو بھی بلا لیں، جو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ریکارڈ ہیں. یہ فارن فنڈنگ کا گینگ ہے جو اس ملک کے اندر فارنر سے پیسے لے کر کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. کس ایجنڈے کے اوپر انہوں نے گزشتہ سال ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے لانگ مارچز کیے تھے، اس کا جواب اب ان کو دینا پڑے گا. اپنی چندے کی رسیدیں بھی تیار کریں اور آ کر یہاں پر اپنا جواب جمع کروائیں. افغانستان سے بھی پاکستان ترقی کر گیا، کرپشن میں 124 نمبر کے اوپر آ گیا ہے. تو یہ گزشتہ دیکھیں جہاں تک رہی بات آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ حکومت کا عزم ہے، یہ بڑی محنت کر کے ان مافیاز نے
इस मुल्क के हर इदारे को करप्ट किया है, निज़ाम को करप्ट किया है। इमरान खान इसके खिलाफ जंग लड़ रहा है। आप देखें कि परवेज मुशर्रफ वर्दी में थे, परवेज मुशर्रफ के नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी थी, नैब उनके नीचे थी, इदारे उनके नीचे थे, पीसीओ के जजेस उनके नीचे थे, लेकिन मुशर्रफ इनके आगे नहीं खड़ा हो सका। इनके दबाव के आगे इनको एनआरओ देना पड़ा। एक एनआरओ नहीं, 2 एनआरओ देने पड़े। यहां तो इमरान खान डट के खड़ा है, एनआरओ नहीं दे रहा। आपके इल्म में होना चाहिए कि सूबा पंजाब की एंटी करप्शन ने, सिर्फ सूबा पंजाब की एंटी करप्शन ने इनसे 300-350 अरब से जायद के पैसे रिकवर किए हैं। तो लिहाजा हमें इन रिपोर्टों के मुतालिक ना बताएं। जहां हमें मुल्क के इदारों की तबाही की सूरत में चैलेंज मिले हैं, हमें करप्शन भी एक चैलेंज की सूरत में मिला है, एक नासूर की सूरत में मिला है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी कौम के साथ मिलके इसको भी शिकस्त देंगे। फारूक साहब, ये बताएं कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि बसवाटी, JUI पे और मुस्लिम लीग पर कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है। तो बाकी हुकूमत खुद उसके पास इख्तियार है कि वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर तहकीकात कर सकती है, कार्रवाई भी कर सकती है, FIA के जरिए कर सकती है। आपके पास इदारे हैं, आप यहाँ दरखास्त तो दे रहे हैं, आप कार्रवाई खुद क्यों नहीं? देखें, जहां तक मामला है वफाकी हुकूमत के इख्तियार का, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उससे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। चूंकि मामला इस वक्त इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स सामने लेकर आए। उसके बाद वो दायरा इख्तियार और वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, उसको इंशाल्लाह हम सही वक्त के ऊपर उसको भी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।